سبحان اللہ۔ یعنی منافقین اور کفار بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اگر نبی ہوگا تو جانتا ہوگا، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو جان جائے کس کو؟ دلوں کے راز کو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کے اوپر جب اعتراض ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو جو میرے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ موجود ہے، اس کی نکیل جو ہے ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ، اللہ نے مجھے ہر شے کا علم عطا کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت منافقین اور کفار جو ہے ان کے منہ کو بند کیا اور بتا دیا۔ یوں ہی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اوپر منافقین نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، لوگوں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، قیامت تک کے حالات کا پوچھو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر آتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے اندر دو کتابیں تھیں، ایک ہاتھ میں ایک کتاب، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، یہ جو میرے دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے نام ہے جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور دوسری کتاب وہ ہے جن کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں۔ ارے جس کے پاس کتاب ہوتی ہے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ معظمہ جب جانے کا ارادہ فرمایا، تیاری فرمائی، تو فرمایا مکہ کے اندر کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حاتم بن ابی بلتا تھا، یہ صحابی رسول، انہوں نے مدینہ منورہ سے ایک خط لکھا اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر جو کفار قریش تھے، یہ سادہ سے صحابی تھے، ان کو اتنا اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ایسے جو ہے وہ حالات ہو چکے ہیں، ایسے معاملات ہو چکے ہیں اور میں خط لکھ رہا ہوں اور ان کو خبر کر رہا ہوں۔ صحابی رسول نے خط کے اندر یہ بات لکھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان قریب مکہ میں آ رہے ہیں اور مکہ کو فتح فرمائیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے خفیہ طریقے سے خط میں لکھی اور خط جو ہے وہ ایک عورت کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر ان کو بتا دو۔ اب یہ بات کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت زبیر بن عوام کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، حکم دیا، فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، موضع خاک وہاں پہنچو، وہاں پر اس طرح کی ایک عورت ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ، وہ خط کفار تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب قربان جاؤں، اس صحابی نے خط لکھا تھا چھپا کے، کسی کو خبر تک نہیں تھی، اور وہ عورت خط لے کر جا رہی تھی، اس کا بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ عورت کون ہے، اس کے نین نقش کیا ہے، اس کا لباس کیا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں پہنچ چکی ہے، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اس وقت کوئی ایسے جو ہیں ذرائع موجود تھے کہ ٹیلی فون کے ذریعے پتہ کیا جا سکے یا اور چیزیں جو ہیں آج کل موجودہ دور کے اندر، کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کریم مدینے میں تھے، وہ عورت وہاں سے نکل جا چکی تھی، مدینے سے جا چکی تھی، کاخ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت مقداد کو حکم دیا، جلدی پہنچو، اس عورت کو جا کر پکڑو۔ حضور نے نقشہ بھی بتا دیا، حضور نے جگہ بھی بتا دی۔ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے اندازہ، یہاں سے 5 منٹ پہلے کوئی بندہ نکلے، ہمیں کیا پتا وہ دائیں طرف گیا ہے، بائیں طرف گیا ہے، آگے گیا ہے، پیچھے گیا ہے، کہاں گیا ہے، اندازہ ہی ہو سکتا ہے بندہ یہاں سے بھاگ کر گیا تو اڈے پر جائے گا، بھاگ کر گیا تو ریلوے اسٹیشن جائے گا، اور بھی کئی ذرائع ہیں، اس کے پاس اپنی گاڑی ہو سکتی ہے، لیکن یار اس کے بارے میں یقینی علم کسی کو نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، لیکن یہ نہیں کہا ایک ادھر چلا جائے، ایک ادھر چلا جائے، دوسرا تیسرا ادھر چلا جائے، نہیں، مصطفیٰ کریم نے تینوں کو ایک ہی طرف بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم جانتے تھے وہ عورت ادھر گئی ہے، فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے، لباس ایسا ہے، عمر اتنی ہے، نئے نقش ایسے ہے۔
ارے یہ علم کیا ہے؟ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد وہاں پر پہنچے نا، تو عورت کو دیکھا، وہ عورت کاخ کے مقام پر موجود تھی۔ جو حضور نے نین نقش بتائے تھے، لباس بتایا تھا، ساری چیزیں صحابہ نے دیکھا، لگتا یہی عورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا، عورت کے قریب گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تجھے پتا ہے تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہم لینے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی تلاشی لو۔ عورت کی تلاشی لی گئی، خط ملا، خط اونچی بولو، خط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اس وقت پریشان ہو گئے کہ ہمیں نبی نے بتایا ہے، جو چیز نبی بتائے وہ کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے، عورت ہے، نئے نقش یہ ہے، لباس یہ ہے، جگہ یہ ہے، وہاں ملے گی، اس کے پاس خط ہے۔ جب مصطفیٰ نے بتایا ہے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تلاشی لی ہے، ملا نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، حضور کہے ہیں، عورت کہے نہیں ہے، تلاشی لینے والے بھی کہے نہیں ہے۔ علی نے کہا میں علی ہوں، یہ کبھی نہیں مانوں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا لا تخرجن الکتاب او لا تلقین الثیاب، یا تے خط دے دے یا تیرے سے کپڑے لا لینے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے فرمایا، جب اس نے یہ دیکھا نا کہ معاملہ الٹ ہونے لگا ہے، تو اس نے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکالا، مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، حضور جو فرما دے۔ اب دیکھیے نا وہ کہاں پہنچ چکی تھی، نئے نقش کیا ہے، کسی کو خبر نہیں تھی، خط کس نے لکھا کسی کو پتہ نہیں تھا، کون لے کر جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں، اسی کے تو علم غیب کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے اپنی آستینوں کے اندر کچھ چھپایا ہوا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، اے محمد، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں نا تو بتاؤ میری بغلوں میں کیا ہے، میری آستین میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر بتا دوں تو پھر ایمان لے آئے گا، بتا دوں تو ایمان لے آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا بھی اسی لیے تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے، اگر یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اس کو بتا دوں گا تو یہ ایمان لے آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر بتا دوں تو ایمان لے آئے گا۔ وہ عرض کرتا ہے اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں نا تو بتا دیں، اگر بتا دیا تو ایمان لے آؤں گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سنو، تم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے، جنگل کے ایک درخت کے اوپر تمہاری نظر پڑی، وہاں پر ایک کبوتر کا گھونسلہ تھا، اس کے اندر اس کے بچے تھے، تم نے اس کے بچوں کو اٹھایا، اور جب اس کی ماں آئی نا کبوتری، اس نے دیکھا میرے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور تو نے اس کے بچوں کو سامنے رکھا، وہ اپنے بچوں کے اوپر پروں کے ساتھ آ کر جھک جاتی ہے۔ ماں تھی نا، وہ پروں کے ساتھ جھک جاتی ہے، تو نے اس کی ماں کو بھی اٹھایا، بچوں کو بھی اٹھایا، اور بغل کے اندر چھپا کر میرے پاس آ گیا ہے، تیری بغل کے اندر وہ کبوتری بھی ہے، کبوتری کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا واقعی، بغل سے اس نے ہاتھ سامنے کیے، ایک ہاتھ کے اندر کبوتری تھی، اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کے بچے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، اب وعدہ پورا کر جو میں نے تجھ سے کیا ہے۔ عرض کرتا ہے اب واقعی میں جان گیا ہوں اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ارے حضور کے علم غیب کے بارے میں تو ابو جہل بھی مانتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا نا، پوچھا اے نبی بتائیے نا، اے محمد بتاؤ، بھتیجے بتاؤ، اگر واقعی سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اونچی بولو سبحان اللہ، میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب دیکھو نا، مٹھی کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہو کسی کو نظر نہیں آتی، مطلب یہ ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو۔
اب بند مٹھی میں کیا ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل اگر میں بتا دوں تو مان جائے گا؟ کہتا ہے سچا نبی ہے تو بتا، مان جاؤں گا، کلمہ بھی پڑھوں گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ ارے مصطفیٰ کریم کی نگاہ جب ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریوں پر پڑی ہے، مٹھی کے اندر موجود چیز کے اوپر پڑی ہے، اللہ نے اس کنکریوں کو بھی علم عطا کیا. مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی والی شے بتائے؟ ابو جہل کہنے لگا اگر مٹھی والی شے بتائے تو یہ بڑی حیرت والی بات ہے، یہ بتائے تو میں مان جاؤں گا. مصطفیٰ کریم نے جب کنکریوں کی طرف نگاہ کی، کنکریوں کی طرف، پتھر کی طرف جب نگاہ کی ہے تو حضور کی نگاہ کا عالم یہ ہے، کنکریوں پر نگاہ کی ہے، توجہ گئی ہے. اب کنکریوں اندر سے پڑھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بھائی اگر کنکریوں کے اوپر مصطفیٰ کی توجہ ہو جائے، تم بھی توجہ رکھو، اگر کنکریوں کے اوپر مصطفیٰ کی توجہ ہو جائے، باہر کیا ہے، باہر کون ہے، وہ اندر چھپی ہوئی کنکریاں بھی جان لیتی ہیں. یہ تو پتھر ہے جن کی طرف مصطفیٰ کی توجہ ہو گئی ہے، اور جو حضور کے امتی ہیں اور امتیوں میں جو اللہ کے ولی ہیں، جب ان کی طرف مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے تو ان کو بھی اللہ علم ایسا عطا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست علم سے بچو، وہ خود نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور قربان جاؤں حضور کا علم تو کیا بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ایک رات ہوئی میں سو گیا، میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا. اونچی بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، مصطفیٰ کریم مصلی امامت پر ہے. وہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ رکھیے، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. مسجد نبوی ہو، حضور مصلی امامت پر ہو، پیچھے صفوں کے اندر صحابہ کرام موجود ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جب آیا نا، یہ منظر میں نے دیکھا، منظر مجھے بڑا خوبصورت لگا. میں نے نماز حضور کے پیچھے ادا کی، حضور نے سلام پھیرا، حضور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے. ایک عورت آئی، کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا. مصطفیٰ کریم نے اس کھجوروں کے ٹوکرے سے ایک کھجور مولا علی کو اٹھا کر دی اور علی کے منہ میں رکھی. حضرت علی اس کو کھا رہے ہیں اور پھر مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ کھجوریں باقی صحابہ میں بھی تقسیم کر دو، باقی صحابہ میں بھی تقسیم کر دو. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب میں کھجور کھا رہا تھا نا تو اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ کے اندر اس وقت بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا، فرمایا یوں سمجھو اس نے مجھے حقیقت میں ہی دیکھ لیا ہے. اور توجہ رکھیے گا، حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی نا، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، میں مسجد کے اندر گیا، میں نے جب دیکھا نا تو یوں ہی مجھے منظر وہ نظر آیا. کون سا منظر کہ مصلی امامت کے اوپر حضرت عمر موجود ہیں، پیچھے صحابہ صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، میں نے بھی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی. دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی یار جو منظر مسجد نبوی کا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے وہی منظر اب میں بھی دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. خواب میں مصلی کے اوپر مصطفیٰ موجود تھے، اب مصلی کے اوپر عمر موجود ہے. حضرت عمر فاروق نے نماز مکمل کی. ہوا کیا، عورت آئی، کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو رہا تھا، یہ وہی منظر خواب والا اب حقیقت کے اندر سارا تبدیل ہو رہا ہے، حیران تھا. اب حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کیا، حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کہا علی ادھر آؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں قریب گیا، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی کے منہ میں رکھی اور دوسرے صحابہ سے فرمایا یہ تقسیم کر دو. حضرت علی نے کہا عمر کیا بات ہے، صرف ایک کھجور،
صرف ایک کھجور دی ہے، اور کیوں نہیں دی؟ اب حضرت عمر کا جملہ سنیے، حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی دوسری کھجور تب دیتا نا اگر خواب کے اندر مصطفیٰ نے دی ہوتی۔ حضرت علی نے کہا کون سا خواب، کس خواب کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہیں۔ کہا یہی خواب جو اب دیکھ کر آئے ہو۔ اے علی تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست علم سے بچو، وہ خود نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مصطفیٰ کریم کا علم ہے۔ اللہ نے حضور کے غلاموں کو جو علم دیا ہے ان کا یہ عالم ہے، تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے جو تیری نظر سے عیاں نہ ہو، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں نہ ہو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے، آمین بجانب نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔